پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی، مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ مفتی علی مدر صاحب، جی شکیل احمد رضوی صاحب کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عہد پر، اس وعدے پر، اس توبہ پر قائم رکھے، اور سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سنیت کے کام اور شرعی احکام پر گامزن رکھے۔ رضائے مصطفیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ کام لے ہم سے جو رضائے مصطفیٰ کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کام بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہماری آپ کی جو بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرمائے۔ مولانا شکیل صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ عبد القدوس صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائے، اور جو توفیق سلیم یونس بھائی کے بھائی ورزند وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرما دے، قرض کی ادائیگی ہو جائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں تمام کام جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر
مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. اور وہ آپ نے ابھی مفتی عاشق حسین صاحب سے بیان سنا، تمام بزرگوں کے کلام کو آپ نے سنا، حضور تاج الشریعہ کا کلام آپ نے سنا، اس میں پوری زندگی کا فلسفہ آپ نے اس میں بیان فرما دیا کہ ہم آئے کس لیے ہیں، یہاں رہنا کس لیے ہے، اور یہاں پر آج جو ہیں منکرین وہ جو ہے وہ بہت عیش میں ہے. تو ایسا لگتا ہے تو یہ جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی کو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے. تو اے منکروں تم یہاں عیش کر لو، لیکن ابدی عیش وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو محمد رسول اللہ کا غلام ہے، جس نے ان کا کلمہ پڑھا، اور ایسا کلمہ پڑھا کہ آپ نے آیت میں سنا کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی شریعت کی پابندی کرو، اور شریعت کے احکام کی پابندی کے ساتھ میں پھر بھی تمہیں ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے، لیکن ہماری آپ کی ضرورت کا انتظام فرمایا، اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک ہے نعرہ، ایک ہے مقصد، دل ہے اختر دھڑکن ازیت. ایک ہے نعرہ، ایک ہے مقصد، دل ہے اختر دھڑکن ازیت. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سچوں کے ساتھ میں رکھے، اچھوں کے ساتھ میں رکھے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کی کیا گیا ایک رجسٹر جس کی مدے بسر تک جو عرض و طول ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے، لیکن وہاں پر وہ جو پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ اس میں میرے کچھ مرید یا میرے کچھ صاحب ہیں، تو بتایا گیا یہ آپ کی ملک ہے اور اس میں آپ کا کوئی مرید نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا. اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہوں گا اور جب تک نہ ہٹوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت کا پروانہ نہ مل جائے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. تو ہم نے سچوں کا دامن تھاما ہے، ہمیں حکم ہوا ہے، اور اسی لیے آراس منانا، جلسے کرنا اور اپنے بزرگوں کا ذکر کرنا اور ان کی تعلیمات کو بار بار یاد دلانا، وہ اسی لیے ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں، ہم خود اس کو یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اس پر چلیں گے تو یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. اور ایسی جماعت ایسا وہ ہمارے ساتھ میں ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جیسا آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے. تو ہمارے بزرگ اور غوث اعظم ہماری دستگیری ایسی فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ میں ہیں اور ان کے نقش قدم پر ہیں. تو سن لیجئے کہ آسمان جو ہے وہ زمین پر ایسا چھایا ہے کہ آدمی اگر زمین کے اوپر ہو تب بھی اس کے نیچے ہے اور زمین کے اندر ہو تب بھی اس کے نیچے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم.